اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن باتوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے لیکن رات کے وقت ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، اور اسی طرح رات کے وقت مسلمان ہوں گے تو صبح وہ اس حالت میں کریں گے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانے انجانے کے اندر وہ اپنی زبان کے اندر سے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیں گے یا کوئی کفریہ کلمہ سن لیں گے اور اس محفل کا حصہ بن چکے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ اور جب بندہ سوتا ہے، سوتے کے وقت جب انسان سونے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان بچ جائے گا، اور اس کا ایمان جناب والا سونے سے پہلے واپس آ چکا ہوگا، اور وہ مسلمان ہونے کی حالت میں وہ بندہ رات گزارے گا، اور رات کئی مرتبہ ایسے گزارے گا اللہ کی نافرمانی کے اندر کہ صبح کے وقت اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے۔ میرے معزز دوستو، کئی مرتبہ انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اگر مصیبت اور پریشانی کے اندر کوئی بندہ اپنی زبان کے اندر سے یہ کہہ دے کہ اللہ نے تو ساری کی ساری مصیبتوں کے لیے مجھے ہی بس چن رکھا ہے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ میرے معزز دوستو، اسی لیے اگر کسی بندے نے مصیبت کے اندر یہ بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری مصیبتوں کے لیے، ساری کی ساری پریشانیوں کے لیے میرا گھر ہی تلاش کر رکھا ہے، تو میرے معزز دوستو آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور جناب والا فوت ہو جانے والوں کے گھر کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا جملہ کہہ دے کہ اس کے تو بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ترس ہی نہیں کھایا، تو میرے معزز دوستو کہنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جوانی کے اندر فوت ہو جائے تو کہنے والا اگر گھر والوں کو یہ بات کہے کہ ان لوگوں کی اور جناب والا بھلے لوگوں کی اور جوان لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت رہتی ہے، تو اللہ کو اس نے محتاج بنا دیا ہے، تو یہ کہنے والے بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کہنے والا تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ جناب والا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی اللہ کو ترس نہیں آیا۔ میرے معزز دوستو، کہنے والے کو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے معزز دوستو، اگر کوئی بندہ اپنا کوئی فارم فل کرتا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کرتا ہے یا اپنے آپ کو قادیانی اور مرزائی ظاہر کرتا ہے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے، یا جناب والا اپنے پیسے کا بینک بیلنس اپنا بڑھانے کے لیے، یا جناب والا لوگوں کے ہاں اپنے آپ کو پیسے والا شہرت کروانے کے لیے، کسی جناب والا مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے فارم کو فل کرتا ہے، تو جناب والا اس کا ایمان بھی جب اس نے فل کیا تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میرے معزز دوستو، کئی لوگ ویزا لینے کے لیے، کئی لوگ جناب والا اپنے آپ کو مرزائی ظاہر کرتے ہیں اور جناب والا کہہ دیتے ہیں بعد میں ہم نے تو صرف فارم فل کیا ہے۔ میرے معزز دوستو، آپ نے فارم کے اوپر لکھ دیا ہے کہ آپ مرزائی ہیں یا آپ کرسچن ہیں یا آپ یہودی ہیں، جب تک وہ فارم رہے گا وہ اللہ کے ہاں جناب والا ایک مسودہ تیار ہو چکا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ میرے معزز دوستو، اسی طرح کوئی بندہ جناب والا جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بات نہیں جناب، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے، بلکہ کوئی لوگ تو دیدہ دلیری کے ساتھ
یوں کہہ دیتے ہیں جناب ہم نے تو تجربہ کیا ہے جتنا بندہ صبر کرتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو کوڑتے ہیں اور اتنا ہی اللہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، یہ کہنے والوں کو تسلی کے ساتھ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے معزز دوستو، کئی مرتبہ لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں یا تو مجھے صلوات سنا رہا ہے۔ ان کہنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کئی بندہ جناب والا بات کرتے کرتے کہہ دیتا ہے میرا گھر تو رب کے پشاوڑے کے اندر ہے، تو جناب والا اس وقت بھی اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کئی بندے تو جناب والا بات کرتے کرتے اپنے گھر کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہ ان کا گھر بڑی دور ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں جناب میرا گھر تو اللہ کی ناف کے اندر ہے۔ جناب والا یہ نقل کفر نہ باشد۔ میرے معزز دوستو، کئی بندے تو جناب والا بات کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں کہ جناب روزہ تو وہ لوگ رکھے جن کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، جن کے گھر کے اندر فاقہ ہے۔ میرے معزز دوستو، آپ توجہ کر لیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جناب والا رہن سہن کے اندر لوگ کبھی تو میرے محبوب کی سنت کا، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی تو جناب والا کسی بندے نے اگر ٹخنوں کے اوپر سے شلوار کی ہو تو بندے کہہ دیتے ہیں جناب والا یہ کیسا بدھا آدمی لگ رہا ہے۔ میرے معزز دوستو، داڑھی کا مذاق بنانا اور جناب والا میرے محبوب کی ادنا سے ادنا سنت کا مذاق اڑانے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے معزز دوستو، کئی بندے کہتے ہیں مولوی حضرات، علماء کرام تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ نہیں میرے معزز دوستو، ہم کافر بناتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان باتوں سے بندہ کافر بن جاتا ہے۔ ہم کافر والے کام بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس لیے ہمیں اپنی زبان کے اندر سے بات نکالنے کے لیے پہلے بات کو تولنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم زبان کے اندر سے الفاظ کہہ دیں۔ کئی بندے جناب والا بات کرتے کرتے جب کوئی شریعت کی بات آتی ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے جناب پر رکھ اپنی شریعت کو۔ وہ کہنے والا بندہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، مصیبت آئے، پریشانی آئے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ بندے کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ نے مصیبتوں کے لیے تو مجھے ہی ڈھونڈ رکھا ہے، اللہ نے پریشانیوں کے لیے تو مجھے ہی ڈھونڈ رکھا ہے، میں جیسے صبر کرتا ہوں اللہ مجھے اور آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، اور جو دشمن ہیں ان کو اللہ نوازتا ہے، اور جو بندے بے ایمان ہیں ان کا اللہ ساتھ دیتا ہے، جو بندے ظالم ہیں ان کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ میرے معزز دوستو، یہ کفریہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ اس کا نام بھی مسلمانوں کا ہوگا، ظاہری طور پہ وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی جناب والا کہہ رہا ہوگا، ظاہری طور پہ جناب والا اس کا گھر بھی مسلمانوں کا ہوگا، لیکن جناب والا اس نے ایسی بات کہہ چکی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے ایمان کی تجدید بھی نہیں کی ہوگی، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی ہوگی کہ یا اللہ میں نے یہ کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، یا اللہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، یا اللہ میں اس کی توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے معزز دوستو، کلمہ شہادت پڑھتا ہوں اور اس نے یہ بات کی بھی نہیں ہوگی، اور جب اس نے ایمان کے اندر جناب والا تجدید ہی نہیں کی، اس کا ایمان کیسے بچا ہوگا؟ اس لیے میرے معزز دوستو، بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کیجئے، یہ نہ ہو ہم ایسی باتیں کریں اور ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہو، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے پھریں لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم ایمان والے نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اس ایمان کو قبر تک ساتھ لے کے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔